حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال بالصلاة آخر تک۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث محمد بن بشار نے بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث عبد الرحمن بن مہدی نے بیان فرمائی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت سفیان نے بیان فرمائی، اور حضرت سفیان نے اس حدیث کو حضرت سلمہ بن کہیل تابعی سے بیان کیا، انہوں نے اپنے سے بڑے تابعی حضرت سیدنا قریب محدث سے بیان کیا، اور حضرت قریب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ وکان اذا نام نفخ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ سو گئے، اور یہ وقت کون سا تھا؟ غالباً تو یہ ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی جو شب بیداری ہے اس کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے اپنی اخیر عمر کے اندر آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے، تو لیٹنے کے دوران کبھی یہ کہ نیند بھی آ جاتی اور کبھی بغیر نیند کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو سونے کا آپ کا عمل تھا یہ فجر کی نماز سے پہلے کا تھا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ظہر کے وقت، ظہر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا ہو، قیلولے کی مقصد سے سرکار نے آرام فرمایا ہو، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا نماز کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، تو سرکار تشریف لے گئے۔ لکھا ہے وکان اذا نام نفخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار سو جاتے، گہری نیند میں جب آپ چلے جاتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خراٹے لیتے، خراٹے سمجھتے نا، خراٹے لیتے، اس طرح کے یہ ناک سے یا منہ سے وہ کچھ ذرا زور سے آواز نکلتی ہے، زور سے یہ پھیپھڑوں کے اندر کی آواز جو ہے نا وہ باہر آتی ہے، کیونکہ سونے کی وجہ سے اعضاء جو ہیں ان کے اندر استرخاء ہو جاتا ہے، تو جب استرخاء ہو جاتا ہے تو جو راستے یہ سوراخ وغیرہ ہیں نا، بعض اوقات ان کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی پردہ ادھر ادھر کا وہ ڈھلک کر ذرا وہ آگے آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے سانس جب تک زور لگا کے نہ نکلے تو تب تک سانس باہر نہیں آ سکتا جی۔ یہ مطلب ہے کہ وجہ ہے یہ اس کی کیا نام ہے جو خراٹے ہوتے ہیں ان کی، تو اس وجہ سے جن لوگوں کو یہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر زیادہ زور سے زور لگانا پڑتا ہے ان کے پھیپھڑوں کو، اور جب زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو پھر آواز دور تک جاتی ہے جی۔ کئی لوگ ایسے بھی خراٹے لیتے ہیں کہ ان کے خراٹے کی آواز سن کر تو وہاں پر سو ہی کوئی نہیں سکتا۔ میں نے پڑھا تھا ایک بار اخبار کے اندر کہ امریکہ کے اندر ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، ایک دوشیزہ نے کسی خوبصورت نوجوان کے ساتھ شادی کی، اور جب شادی کی تو چند ہی روز کے بعد اس نے باقاعدہ کورٹ کے اندر جا کر تو اس نے پھر اپنے اس شوہر کو طلاق دے دی۔ وہاں عورتیں طلاق دیتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، تو اس نے طلاق دے دی وہاں جا کے، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ یہ جب سوتا ہے نا تو اتنے زور سے یہ خراٹے لیتا ہے کہ میں وہاں پر میں نہ جاگتے ہوئے رہ سکتی ہوں اور نہ وہاں سو سکتی ہوں ہاں جی۔ ایسے بھی لوگ ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالکل آرام سے آہستہ سی آواز اس کی جو ہے نا قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو معلوم ہوتی تھی، اور اس سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ جب آپ سوتے تو آپ خراٹے لیتے۔ فَأَتَاهُ بِلَالٌ، سرکار کی بارگاہ میں اسی حالت کے اندر حضرت بلال حاضر ہوئے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت صبح نمازی اکٹھے ہو جاتے تو نمازیوں کے اکٹھے ہو جانے کے بعد
جبکہ پہلے وہ اذان کہنے کے بعد بیٹھے رہتے یا سنت ادا فرماتے. تو جس وقت لوگ جمع ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر آ کر تو آپ آ کے تو عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ، یہ آواز دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اور نماز کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ انتظار ہو رہا ہے، تشریف لا کے نماز پڑھائیں. تو تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے اور تشریف لے جا کر نماز پڑھاتے. تو یہاں کیا ہوا تھا کہ آپ سو گئے، خرانٹے بھی لیے. خرانٹے لینے کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ سونے کی، نیند کی مکمل جو نیند کا اثرات ہوتے ہیں نا جی، ان کا ذکر ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ خرانٹے بھی لیے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی، نماز یا تو فجر کی تھی یا پھر ظہر کی تھی. تو آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے اطلاع دی، فقام، سرکار اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے، وصلی، اور نماز پڑھا دی مسجد میں لوگوں کو، ولم یتوضا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا. وفی الحدیث قصۃ، اور اس حدیث کے اندر ایک قصہ بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے، یعنی کہ یہ لمبی حدیث ہے اور اس کا ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ذکر کے اندر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ضرور میں عرض کروں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ سرکار سوئے بھی، اور سوئے بھی اس طرح کے گہری نیند میں تشریف لے گئے. جی دلیل کیا کہ خرانٹے لیے. خرانٹے آدمی گہری نیند میں جب جاتا ہے تو تب ہی لیتا ہے، اور اس کے باوجود آپ اٹھے اور اٹھ کر اسی طرح جا کے نماز پڑھا دی اور وضو بھی نہیں کیا. حالانکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب ہم سو جائیں اس طرح تو سونے کے بعد ہم اٹھیں اگر تو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. تو وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں نا عام آدمی، تو سونے کے ساتھ ہی ہمارا ذہن جو ہے نا اور ہمارا دل جو ہے وہ بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے. ذہن بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، دل بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، شعور بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، علم بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے. قریب کوئی بات کرے تو بات کو بھی آدمی نہیں سن پاتا. اور اسی طرح چونکہ یہ جسم جو ہے اس کے سارے جو بندھن ہیں وہ ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں اس طرح نیند کے اندر، اور آدمی چونکہ بے خبر ہو جاتا ہے، لہذا یہ اعضاء جو ہیں ہوا کے خارج ہونے کا جو راستہ ہے وہ راستہ جو ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہ نا گیٹس رکھے ہوئے ہیں جی. تو وہ کسا رہتا ہے عام حالات میں. جس وقت آدمی سو جاتا ہے تو اس کے جو گیٹس ہیں نا وہ بھی وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہوا کے نکلنے کا امکان غالب ہوتا ہے جی. یہ وجہ ہے نیند کی وجہ سے ہمارے لیے وضو کی فرضیت کی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا نیند کے بعد، اور آپ نے اٹھ کے نماز پڑھا دی. اس کی وجہ حضرت ام المومنین پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تو فرماتے ہیں کہ جب ہم سو جائیں تو ہمیں وضو کرنا چاہیے، ہاں جی وضو کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میں نے حضور آپ کو دیکھا کہ آپ سوئے یہاں تک کہ آپ نے خراٹے لینے شروع کر دیے. اس کے بعد سرکار کو بلایا گیا اور سرکار اٹھے اسی طرح جا کے آپ نے نماز پڑھا دی، وضو بھی نہیں کیا. حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ام المومنین نے یہ سوال کیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اما علمت، ایک روایت میں اما تعلمین یا عائشہ، تو اے عائشہ کیا تو نہیں جانتی کہ جس وقت میں سوتا ہوں ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں جو ہے نا یہ سوتی ہیں، صرف آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل و دماغ جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، وہ نہیں سوتا ہے جی. یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، آپ کی ان خصوصیات میں سے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا دل اور میرا دماغ چونکہ بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، صاحب شعور رہتا ہے، صاحب علم رہتا ہے، صاحب عقل رہتا ہے، اس لیے اگر مجھے
ایسا معاملہ مجھے اگر حدث اس طرح کی ہو جائے ہیں جی ہوا کے خروج کے ساتھ تو مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے، برخلاف دوسرے لوگوں کے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. لہذا یہ وضو دوسروں کے لیے ہے سونے سے، یہ ہمارے لیے نہیں. اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جی کہ ان کی جب وہ سوتے ہیں نا تو آنکھیں وہ میچ لیتے ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے. ہاں جی ہمارے علامہ عبداللطیف قادری صاحب تھے، میرے وہ کزن تھے، کہ بڑے ظریف الطبع اور خوش طبع آدمی تھے. وہ اس کا حدیث کو اس طرح بیان کرتے تھے، او جدوں تسی منو ویکھو کہ میں پہ سونا تے بس یہ سمجھو کہ میں سون لگا جس وقت اپنی اکھاں میچ لینا لیکن میں رہنا جاگدا، اکھاں میچ لینا لیکن رہنا جاگدا. ہاں جی سچ ہے، بات تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی خصوصیت ہے، اور حضور کی جو یہ خصوصیت ہے تو یہ انبیاء کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ سارے انبیاء کو یہ شرف حاصل تھا. یہ سرکار کی امت کے مقابلے میں ہے کہ امت کو یہ شرف حاصل نہیں، سرکار کو یہ حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی صفت کے بارے میں یہ یہاں پر یہ بات بھی آئی کہ جب سرکار سوتے تھے تو سرکار گہری نیند میں جب پہنچتے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرانٹے بھی لیتے، یعنی جو سوراخ ہیں سانس کے نکلنے کے وہ معمولی سی ان کے اوپر معمولی سا گوشت کا پردہ جو ہے نا آگے آ جاتا، تو جس کے لیے پھیپھڑے جو ہیں وہ جب زور لگا کے تو اس سانس کو باہر نکالتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی آواز پیدا ہو جاتی. پہلا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ سرکار جب سوتے تھے تو خرانٹے بھی لیتے تھے، اور یہ خرانٹے لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوتے تھے خرانٹے بھی لے کر سوتے تھے، پھر بھی سرکار کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ سرکار فرماتے کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں صرف بند ہوتی ہیں ورنہ میرا دل و دماغ تو بیدار ہی رہتا ہے. اللہ ربی لا شریک لہ. یہ دو باتیں ہو گئیں. اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اخیر عمر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ذرا ثقیل ہو گیا ہے جی، طبیعت مبارکہ میں ذرا کمزوری آ گئی اور جسم جو ہے وہ پہلے سے بوجھل ہو گیا طبیعت کے اوپر، تو اس زمانے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند کام اس زمانے کے اندر کرنے لگے. ایک تو یہ کہ رات کی شب بیداری کی تھکاوٹ ذرا دور کرنے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے جی بلال کے آ کے اطلاع دینے سے پہلے سرکار لیٹ جاتے، اور سرکار کبھی سو بھی لیتے اور کبھی ویسے لیٹ جاتے، اور جب بلال بلاتے تو اٹھ کے چلے جاتے نماز کے لیے. اس سے اچھا، اور اسی طرح یہ قیلولہ جو ہے دن کے وقت کا آرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرام بھی اپنی اخیر عمر شریف کے اندر کیا ہے، جس وقت طبیعت مبارکہ جو ہے اس پر کچھ اثرات جو ہیں وہ بڑھاپے کے وہ آئے، اور جوانی کے جو کیا نام ہے وہ قوتیں ہیں وہ ذرا ان میں تھوڑا سا ضعف آیا. تو اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کے وقت قیلولہ بھی کرتے تھے. اور قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ قیلولہ یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے سستانا، چاہے پھر نیند بھی کر لے آدمی تھوڑی سی، اور چاہے بغیر نیند کے سستا لے. ایسا بھی ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، مرید بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، ہالینڈ میں رہتے ہیں. وہ یہ جو ہے نا KLM اس کی ڈچوں کی جو ایئر لائن ہے، بڑی زبردست شہنشاہی ایئر لائن ہے، پوری دنیا میں اول نمبر ایئر لائن ہے. اس میں وہ ملازم تھے. ایک مرتبہ وہ بتانے لگے کہ حضور میں جس وقت اپنے آفس سے واپس آتا ہوں، آپ کو پتہ ہے وہاں پر چھٹی 2 دن کی ہوتی ہے ہفتے میں، یہاں تو صرف اتوار کو چھٹی آپ کرتے ہیں، سرکاری دفاتر میں تو وہاں پر 2 دن ہوتی ہے، ہفتہ بھی اور اتوار بھی. لہٰذا وہ کمی جو ہے نا
ایک دن جو ادھر چھٹی میں زائد ان کا ہو جاتا ہے تو اس کی کمی جو ہے وہ جو ڈیوٹی کے دن ہے نا ان میں کچھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے بڑھا کر تو وہ کر لیتے ہیں. تو اچھا خاصا آدمی کا نا ایک مرتبہ نا تو آدمی کا کام ہو جاتا ہے کام کرنے سے سارا دن, چاہے لکھنے پڑھنے کا ہو. اس میں بھی آپ کو پتا ہے دماغ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے بہت زیادہ, یہ اس سے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہتا تھا کہ میں جب واپس آتا ہوں نا تو آنے کے بعد گھر والوں کو میرا حکم ہے کہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے نا مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے, نہ میرے پاس کوئی شور کرے اور نہ کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی بجے میرے پاس, اور نہ مجھے کوئی بتائے کہ آپ کا فون آیا ہے. بس آپ بتا دیں کہ ذرا لیٹے ہوئے ہیں, آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے بات کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ اس سے پھر آپ کو کیا ملتا ہے, آپ سوتے ہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی سی آنکھ لگ جاتی ہے, ویسے عام طور پر نہیں, صرف لیٹتا ہوں. تو میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوتا ہے آپ کو, حاصل کیا ہوتا ہے اس سے, نیند تو آپ کی ہوتی نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ حضور میں آدھا گھنٹہ لیٹتا ہوں اور اس سے میری طبیعت بالکل فریش ہو جاتی. یہ ہے ہاں جی, فریشنس حاصل کرنے کے لیے آدمی جو ہے جو اس کا ضرورت مانتا ہے تو وہ دن کے درمیان میں کسی ٹائم پر وہ کچھ دیر کے لیے وہ آرام کر لے, چاہے سو کر چاہے لیٹ کر. جس وقت اعضاء ڈھیلے چھوڑ کر لیٹ جاتے ہیں نا آدھے گھنٹے کے لیے تو سب اعضاء جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پر وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آدمی ایکٹیو ہو جائے تو بڑا اچھا تازگی کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ بھی اس سے ثابت ہوا ہاں جی کہ ضرورت مند لوگوں کے لیے قیلولہ کرنا بھی سنت ہے.